الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھیں سورہ البقرہ۔ ہم آیت نمبر 167 یعنی 167 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر تھوڑا پیچھے سے دہرا لیں گے۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ
اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، جنہوں نے کفر کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ ہی انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی کہ پھر انہیں دوبارہ زندگی دی جائے، دنیا میں بھیجا جائے۔ دوبارہ زندگی تو ملے گی لیکن دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتے، تو دوبارہ انہیں دنیا میں بھیجا جائے اور انہیں مہلت دی جائے کہ اب وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے دکھائیں تاکہ پھر ان کی سزا ختم ہو سکے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، اور رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور اس کے پہچاننے کے لیے دنیا میں اتنی ساری نشانیاں موجود ہیں، تو پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو عقل والے ہیں، عقل مند ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ زمین آسمان کس طرح بنائے گئے ہیں، دن رات کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، کشتیاں پانی میں کس طرح سے سفر کرتی ہیں اور ان کے نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں آسمان سے پانی برساتا ہوں جس کے ذریعے زمین کو دوبارہ سے زندگی بخشتا ہوں، اور وہاں سے مختلف قسم کی نباتات جو ہے نکالتا ہوں۔ ہر قسم کے جاندار مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلائی ہے۔ ہواؤں کی گردش میں، بادلوں میں، آسمان میں، زمین میں، ہر چیز جو بھی اللہ کے تابع فرما بردار بنا کر رکھی گئی ہیں، اسے بے شمار نشانیاں ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، بارش، سب کچھ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتی ہیں۔ جب اللہ انہیں حکم دیتے ہیں وہ وہی کام کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ان تمام کھلی کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی گرویدگی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی وہ اپنے مشرکین کے ساتھ جو مشرکین جو شرک کرتے ہیں وہ اپنے دوسرے معبودوں کو دوسرے معبودوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کے اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ ایمان رکھنے والے تو صرف سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا محبوب مانتے ہیں، اور محبوب جسے مانا جاتا ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش جو کچھ سامنے عذاب کو دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے، یعنی اس دنیا میں ہی ان کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ جو شرک کر رہے ہیں، جو کفرانہ رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، منافقت اختیار کی ہوئی ہے، انہیں آج ہی سوج جائے تاکہ اس دنیا میں اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جس دن میں سزا دوں گا، یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن، تو وہی لوگ جو کہ دنیا میں لوگوں کے پیشوا اور امام بنے ہوئے تھے، جو کہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، لیکن کہاں؟ غلط راستے کی طرف، گمراہی کے راستے کی طرف جو ہے رہنمائی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنے ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے جو کہ ان کے پیچھے چل رہے تھے، یعنی وہ امام بنے ہوئے تھے، لوگ ان کی پیروی کر رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ان کو فالو کر رہے تھے، تو وہ ان سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے کہ ہم تو انہیں جانتے تک نہیں ہیں، لیکن سزا تو پا کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بے تعلقی اختیار کریں، لا تعلقی اختیار کریں، لیکن وہ ان اماموں کو، ان پیشواؤں کو سزا ضرور ملے گی جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو غلط راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی، لیکن ان کے دنیا سے ان کا سارا اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، یعنی اب ان کو کوئی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، بغیر جانے بوجھے، بغیر سوچے سمجھے، آنکھیں بند کر کے جس نے جو کہا اس کو مان لیا، اس کے پیچھے چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ پھر کاش ہمیں ایک موقع دیا جائے، تو جس طرح یہ آج ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے، ہم بھی انہیں سے لا تعلقی کا اظہار کر کے دکھا دے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ حسرت اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھتانا ہے تو اس دنیا میں پچھتا لیں،
ابھی اپنا قبلہ درست کر لیں، یعنی اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اس قرآن کی روشنی میں، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں۔ آج جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، زمین میں جو پاک اور حلال چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ لوگوں، زمین میں جو بھی پاک اور حلال چیزیں تمہارے لیے رکھی گئی ہیں، جو اللہ نے رکھی ہیں، اللہ نے چند چیزوں سے منع کیا ہے نا، ابھی ہم آگے آیتیں پڑھیں گے تو اس میں وہی تھا، ابھی ہم نے ترجمہ بھی پڑھا کہ انہیں تم جو پاک اور صاف چیزیں اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہیں، طیب حلال رزق رکھا ہے، وہ کھاؤ، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، یعنی تم خود سے یا تمہارے جو نمائندگی کرنے والے ہیں، تمہارے جو بنے ہوئے ہیں، رہنما بنے ہوئے اس دنیا میں، ان کے کہنے پر کچھ چیزیں اپنے لیے جو اللہ نے حلال کیے انہیں حرام مت کر لو، کیونکہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ نہیں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ انہوں نے خود ہی اپنے لیے بہت ساری چیزیں حرام کر لی تھی، پہلی امتوں نے بہت ساری چیزیں اپنے لیے حرام کر لی تھی، اور پھر کیا تھا، لوگ ان کے پیچھے جو چل رہے تھے، جو ان کی پیروی کر رہے تھے، تو وہ بھی ان کے جو علماء تھے، ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، وہ غلط راستے کی طرف گائیڈ کر رہے تھے، غلط راستے کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ وہ خود بھی اپنی کتابوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اور پھر انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہوا تھا۔ ابھی جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا، اس میں یہی تھا کہ وہی امام، وہی پیشوا، وہی علماء جو کہ دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، لیکن غلط راستے کی طرف رہنمائی کر رہے تھے، تو آخرت میں سزا پا کر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، کہ وہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کیا چیزیں جو ہیں حرام ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو، یعنی تم اپنی طرف سے ہی اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ باتیں مت کہو کہ جن کا تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے، یعنی ایسی باتیں مت کرو جن کے مطابق تمہیں علم ہی نہیں کہ یہ اللہ نے فرمائی ہے، یہ قرآن میں لکھی گئی ہیں، اللہ نے فرمائی، کیونکہ قرآن میں جو چیز قرآن میں وہ اللہ نے فرمایا ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا وہ سب اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کرنے کا، وہی انہوں نے کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، وہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ اللہ کے حکم سے کوئی چیز باہر نہیں کرتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وحی کا سلسلہ چل رہا تھا، تو کوئی معاملہ، کوئی بھی جو ایسی بات سامنے آتی تھی، کوئی مسئلہ سامنے آتا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی تو پھر اس معاملے میں وہ فیصلہ کرتے تھے یا پھر اس مسئلے کا حل نکالتے تھے۔ اگر اپنی طرف سے کبھی کچھ کہا بھی تو اللہ کی آیتیں فوراً نازل ہو جاتی تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی اس پر عمل کیا جاتا تھا، لیکن زیادہ تر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر مت چلو، وہ تو تمہیں بدی یعنی برائی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا سکھاتا، کیونکہ اس نے خود اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس نے خود اللہ کا حکم نہیں مانا تھا۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم میں جب روح اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اب تو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ اس کو چیلنج کر چکا ہے، اللہ رب العالمین سے کہہ چکا ہے وہ کہ میں تو آپ کے تمام بندوں کو جو ہے وہ بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، تم میرے نیک بندوں کو نہیں بھٹکا سکتے، وہ لوگ جو کہ متقی ہوں گے، مومن ہوں گے، تم انہیں نہیں بھٹکا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں فحش کا حکم دیتا ہے، یعنی بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو انسان کی حیا ختم کر دیتی ہے، انسان کی شرم ختم کر دیتی ہے، اور پھر انسان جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے حیائی یہ ہے کہ جب وہ انسان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے بالکل بھی شرم نہیں آتی کسی معاملے میں کہ وہ کیا غلط کام کر رہا ہے، وہ ہر غلط کام کرنے میں دیدہ دلیری اختیار کرتا ہے، اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اور اسے بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ اگر آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں نا تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو کہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ بھی بے حیائی ہوتی ہے۔
کہ دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کر لینا، کسی کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، یہ سب بھی بے حیائی کے کام ہیں۔ ہم صرف بے حیائی اس کو سمجھتے ہیں جو کہ خواتین اگر پورا لباس نہ پہنے یا پھر کوئی ایسے جو ہے جواب آگے سے دے دے، غلط جواب دے دے، اسے ہم بے حیائی سمجھتے ہیں۔ بے حیائی یہ تمام معاملات جو ہے یہ سب بے حیائی میں ہی آتے ہیں کہ ہمارے اندر حیا ہی نہ رہے کہ ہم غلط کام کرنے کو غلط ہی نہ سمجھیں۔ جب غلط کام کرنے کو جو ہے غلط نہیں سمجھیں گے تو ہماری حیا ختم، اور حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں نہیں علم کہ اللہ نے کہی ہیں، یعنی تم اپنی طرف سے فتوے لگاؤ، اپنی طرف سے لوگوں کو جو ہے مس گائیڈ کرو، غلط راستے کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور رائے راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ لوگ جو کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، یعنی بہت سے لوگ ابھی مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے جو آپ لوگ اپنائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اس کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا جواب آتا ہے کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ تو مشرکین اور کفار کا رویہ تھا۔ اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ اپنے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانو، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے باپ دادا تو ایک لمبے عرصے سے جو ہے ان بتوں کی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ بت بھی جو ہے ہمارے معبود ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ ہم ان کے بھی جو ہے نا نام پہ قربانی کریں گے، ان کی پرستش کریں گے، ان سے جو ہے حاجتیں اپنی مانگیں گے، اور یہ ان پر نظر نیاز چڑھائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح آج مسلمان بھی ایسی رسومات، ایسی چیزیں جو کہ دین میں داخل کر لی گئی ہیں، جنہیں ہم بدعات کہتے ہیں، مسلمان اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے تو باپ دادا، ہماری امیاں، نانیاں، دادیاں سب یہ کر رہی تھیں، یہ سارے رسم رواج تو ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں، ہم کیسے چھوڑیں انہیں؟ حالانکہ وہ رسم و رواج جو ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا پھر وہ ایسی چیزیں جن کو دین کا حصہ سمجھ کر رہے ہیں جو کہ بدعات میں آتی ہیں، دین کا حصہ نہیں ہے، جبکہ دین پیابی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل ہو چکا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین میں کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، وہی ہمیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ باپ دادا کی جو ہے روایتوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، باپ دادا جن کی پرستش کرتے تھے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ چیزیں جو ہم بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ کہہ کر کہ نہیں یہ تو ہمارے خاندانوں میں لمبے عرصے سے چلی آ رہی، ہم تو انہیں نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم بھی بالکل اسی طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں جس طرح کا اس وقت کے مشرکین نے رویہ اپنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے ذرا بھی عقل سے کام نہ لیا ہو، یعنی ان کو سمجھ بوجھ نہ ہو، انہوں نے عقل سے کام نہ لیا ہو، یا پھر ان کے پاس کوئی سیدھا راستہ انہوں نے نہ پایا ہو، یا ان کے پاس کوئی اللہ نے لمبے عرصے تک کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو، یا ان کے پاس اللہ کی کوئی کتاب موجود نہ ہو، اور پھر وہ راہ راست سے بھٹک گئے ہوں ایک لمبے عرصے تک، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا پھر بھی کیا تم ان کی پیروی کیے چلے جاؤ گے جو کہ سیدھے راستے پر نہیں تھے، جب کہ اب دین تمہارے پاس آ چکا ہے، اللہ کی کتاب تمہارے پاس آ چکی، اللہ کے احکامات آ چکے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک پیغمبر مبعوث کر دیا، پھر بھی تم کیا انہی طریقوں پر چلو گے جن پر تمہارے باپ دادا چلا کرتے تھے؟ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، پیابی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اس کے باوجود کیا ہم وہی بدعت اور وہی گمراہی کے کام کیے چلے جائیں گے جو کہ لوگوں نے ایجاد کر لیے، جو کہ ابھی چند سالوں پہلے 100 سال پہلے ایجاد ہوئے؟ تو کیا ہم ابھی بھی ان کی پیروی کریں گے جبکہ قرآن ہمارے سامنے ہے؟ اس کو ترجمے سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، کیا سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ خود تو اس بات کی ہم بالکل بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم خود بھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں، سیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، پیابی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، سیدھا راستہ ملنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ، ابھی ہمیں پڑھا تھا نا پچھلی آیتوں میں کہ اس دنیا میں اپنی اصلاح کر لو ورنہ دوسری مہلت نہیں ملے گی. موت آ گئی ایک بار تو دوبارہ عمل کرنے کی مہلت نہیں ملے گی. ٹائم ختم، گھنٹی بج جاتی ہے. جیسے پیپر ہم دیتے ہیں نا امتحان کے، بیٹھے ہوتے کمرہ امتحان میں، اور جیسے ہی گھنٹی بجتی ہے پیپر ہمارے ہاتھ سے چھین لیا جاتا ہے. ایک لفظ بھی لکھنے کی پھر ہمیں اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور گھنٹہ بجنے سے پہلے 5-10 منٹ پہلے ہمیں آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ بس اتنا وقت باقی ہے، آپ لوگ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ پیپر جو ہے ختم کر لیں، ہاتھ روک لیں جب گھنٹی بجے گی. تو اسی طرح جب ہمارا موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، ملک الموت آ جاتا ہے، ہماری موت جو ہے واقع ہو جاتی ہے، پھر ہمیں دوبارہ کوئی مہلت نہیں ملنے والی ہے کہ ہم کوئی عمل کریں گے اور اس کا پھر ہمیں اجر ملے گا یا پھر ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی میں ہی اللہ کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس پر چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تو سوال کیا نا کہ جب تمہارے باپ دادا نے کوئی راستہ نہ پایا ہو، ان کو کوئی عقل اور سمجھ اختیار نہ کی ہو، ان کے پاس اللہ کی کوئی کتاب موجود نہ ہو، یا ان کے درمیان کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، اور وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، پھر بھی کیا تم انہی کی پیروی کیے چلے جاؤ گے؟ یہ اللہ کا سوال ہے. اور اس سوال کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کا اپنا جائزہ لینا ہے. کیا واقعی ہم انہی طریقوں پر چل رہے ہیں جو کہ غلط ہیں، جن کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہاں، اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے کہ ہم اور زیادہ اللہ کے تابع فرما بردار رہیں. اور اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو اسی زندگی میں اپنے آپ کو درست کر لے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے کہ چرواہا اپنے جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. چرواہا جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس اپنے جو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، وہ اپنے چرواہے کی آواز سے مانوس ہو جاتے ہیں. اور چرواہا جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک اسٹک ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے ایک لکڑی ہوتی ہے، ایک ڈنڈی ہوتی ہے، جو وہ ٹک ٹک کر کے مارتا رہتا ہے، اور اسی کی آواز کو جو ہے نا وہ سن کر وہ جانور جو ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یا پھر وہ کچھ ایسی آوازیں نکالتا ہے جس سے وہ جانور مانوس ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بالکل جانوروں کی طرح ہے. یہ صرف جو چرواہا پکارتا ہے، چرواہے جیسے آوازیں نکالتا ہے نا، بس وہ وہی سن سکتے ہیں. اور یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ قرآن نازل کرنے کے بعد، یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اور اس وقت مشرکین مکہ وہاں موجود تھے، وہ نہیں مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جو حالت ہے وہ ایسی جیسے جانور ہوتے ہیں. بس ان کو وہ ان کے باپ دادا جو اس راستے پر چل رہے تھے، یہ اسی راستے پر چل رہے ہیں. بس وہی پکار سنتے ہیں، وہی صدا سنتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہ کسی رہنما کے پیچھے چل رہے ہیں، کسی اپنے جو ہے پیشوا کے پیچھے چل رہے ہیں، جو ان کی نمائندگی کر رہا ہے، جو ان کی جو ہے وہ لیڈری کر رہا ہے، اور وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تب بھی وہ اس کو صحیح مان رہے ہیں، اس کی ساری باتیں سن رہے ہیں، اس کی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن اپنی آنکھیں نہیں کھولتے، اپنے کان نہیں کھولتے کہ سنیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چرواہے کی صدائی سنتے ہیں جو ان کے درمیان موجود ہے، جو ان کو غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے، جو ان کو بدعات کی طرف لے جا رہا ہے، گمراہی کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے، شرک کی طرف لے جا رہا ہے. یہ بس اسی کی پیروی کرتے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں سنتے. بہت سارے لوگ ابھی مسلمانوں میں ایسے ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہو بھائی؟ وہاں سے ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں، اور جب دعا پوری ہو جائے گی، حاجت پوری ہو جائے گی، ہم نذرانہ چڑھانے جا رہے ہیں، ہم سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑے ہوئے کہ وہیں سے ہماری جو ہے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. سمجھایا جائے تو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ جن لوگوں نے ان کو اس طرف گائیڈ کیا تھا، اس طرف لے گئے تھے، تو بس وہ اسی کی بات سنتے تھے. وہ ایک چرواہا بنا ہوا ہے ان کے لیے، جو ان کا رہنمائی کرنے والا ہے، جو ان کو غلط راستے کی طرف لے جانے والا ہے، وہ ایک چرواہا بنا ہوا ہے، اور یہ اس کے پیچھے بالکل ایسے بے عقل جانور بنے ہوئے ہیں جو کہ صرف ان کی ہی بات سنتے ہیں. یہ قرآن اور اللہ کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. ان کی حالت بالکل ایسی ہے. یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، بس ایک پکار کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، بخشی ہیں، انہیں بے تکلف کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو اب وہ تمام چیزیں، کیونکہ تم ایمان لا چکے ہو، اب تمہارا شرک، کفر اور وہ تمام چیزیں جو ختم ہو چکی ہیں، تم ایمان لے آئے ہو ایک رب پر، ایک اللہ پر، تو بس اب اللہ نے تمہیں جو پاک اور چیزیں، حلال چیزیں بخشی ہیں، ان کو بے تکلفی کے ساتھ کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اس سے پہلے جو تم نے اپنے اوپر پابندیاں لگا رکھی تھی، یا تمہارے بڑوں نے پابندیاں لگا رکھی تھی کہ جو حلال چیزیں تھیں ان کو بھی حرام کر رکھا تھا، اب تم انہیں آرام کے ساتھ کھا سکتے ہو، کیونکہ اب تم ایمان لے آئے ہو۔ اب اپنے پرانے رویوں کو چھوڑ دو، پرانی عادتوں کو چھوڑ دو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنی پاک، طیب اور حلال رزق جو ہے وہ وافر مقدار میں دیا ہے، اور تم اپنی زندگی میں اس پاک اور حلال رزق سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہو، تو تم اس کو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے تم پر اگر کوئی پابندی ہے تو یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، یعنی اللہ کی طرف سے کیا پابندی ہے؟ مردار نہ کھاؤ، یعنی مرا ہوا جانور نہ کھاؤ، بہتا ہوا خون نہ کھاؤ، سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے نام پر کسی جانور کو قربان نہ کیا گیا ہو، کسی پیر فقیر، کسی اولیاء کے نام پر قربان کیا گیا ہو، کسی بت کے نام پر قربان کیا گیا ہو، یا پھر کسی کے اور کے نام پر نظر نیاز کی گئی ہو۔ نظر نیاز بھی صرف اللہ کے نام پر کی جا سکتی ہے، کسی اور کے نام پہ کی گئی تو وہ بھی حرام ہوگا۔ یہاں پہ اللہ نے حرام بتا دیا، ہمیں بتا دیا کہ حرام ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا گیا ہو، کسی اور کے نام پہ کوئی نظر نیاز کی گئی ہو تو وہ حرام ہے۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں، وہ شخص جو مجبوری کی حالت میں ہو، یعنی کسی ایسی جگہ ہو جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی حلال چیز میسر نہ آئے۔ کیونکہ اس زمانے میں لوگ جو سفر کیا کرتے تھے، پیدل، اونٹوں پر، گھوڑوں پر لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، تو پھر کیا ہوتا تھا، راستے میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کو ان کے ساتھ جو لے جاتے تھے اپنا زادیرہ وہ ختم ہو جاتا تھا، کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا، اور راستے میں کوئی ایسی حلال چیز اگر نہ ملی تو اب وہ، اور ایسی حالت ہو گئی کہ اب جو ہے وہ اس کے بغیر کھائے پیے بغیر چارہ نہیں ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، اگر نہ کھایا یا نہ پیا تو موت واقع ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی کوئی بھی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے اس میں سے کچھ کھا سکتا ہے، لیکن مجبوری کے حالت میں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، مجبوری کے حالت میں کھا سکتا ہے۔ مجبوری کے عالم میں اگر ایسا ہو کہ نہیں ابھی اور بھی وہ اس پہ صبر کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے تو کرے، لیکن جب برداشت کی حد ختم ہو جائے اور لگے کہ بس اب اگر کچھ کھایا پیا نہیں تو موت واقع ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان میں سے کوئی بھی چیز جو کہ حرام کی گئی ہیں وہ میسر آ جائے تو اس میں سے تھوڑا سا کھا لے، قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے دل میں نیت یہ نہ ہو کہ میں اللہ کا قانون توڑنا چاہتا ہوں، اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف اس نیت سے تھوڑا سا کھا لے کہ جان بچانا ہے، حد سے تجاوز نہ کرے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، تھوڑا سا کھا لے، چند لقمے کھا لے، چند جو ہے وہ گھونٹ پی لے کسی ایسی چیز کے، اس وقت پانی میسر نہیں لیکن کوئی ایسی اور چیز میسر ہے جو کہ حرام ہے، لیکن وہ پی سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن چند لقمے، تھوڑا سا، پیٹ بھر کر نہیں کھانا ہے، صرف زندگی بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہو بس اتنا ہی کھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، پھر اللہ اس کو گناہ نہیں دیں گے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ کس نیت سے کھا رہا تھا، کیوں کھا رہا تھا، اس کی نیت کا علم تو اللہ کو ہے، اور فرشتے تو لکھ ہی رہے ہیں ہمارے تمام اعمال، تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اللہ اس کی اس بات کو جو ہے معاف کر دیں گے، کیونکہ گناہ ہوا ہی نہیں تو پھر معافی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، پیٹ بھر کر نہیں کھانا ہے، بس جان بچانے کے لیے جتنا ضروری ہو اتنا کھانا ہے، اور یہ بھی صرف جان بچانے کے لیے، مجبوری کی حالت میں، مزے لینے کے لیے نہیں۔ اگر دل چاہ رہا ہے، اٹریکشن آ رہی ہے کھانا دیکھ کر، کوئی حرام چیز پڑی ہوئی ہے، اٹریکشن آ رہی ہے کھانے کی، تو نہیں،
اپنے نفس کو روکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمارے اوپر جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ ہمیں صرف اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواجوں کو فالو نہیں کرنا ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، ہمیں غلط رہنماؤں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں، سوچ سمجھ کر، اور کوشش کریں کہ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں یا سنیں، کسی بھی عالم کو سن لیں، کسی اچھے مفسر کو سن لیں جو مستند ہو، احادیث پڑھیں، مطالعہ کریں، تاکہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مل سکے، اور ہمارے اندر جتنی بھی غلط چیزیں پرورش پا رہی ہیں، جو بدعات ہیں، جو غلط طریقے ہیں، ان سب سے ہم سب اپنے آپ کو بچا سکیں، تاکہ ہماری آخرت محفوظ ہو سکے، تاکہ ہم آخرت میں جنت کے حقدار ہوں، نہ کہ اللہ کی سزا کے حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سزا سے محفوظ رکھے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔